الملائكة جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام اور معزز سامعین کرام، اللہ عز و جل کا ہر بندے پر ہر طرح سے احسانات اور انعاماتوں کی بارشیں نازل ہیں۔ بندہ رب کائنات کی نعمتوں کو شمار کر کے ان کا شکر ادا کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے اپنے پاک کلام میں ہمیں یہ چیز سے آگاہ فرما دیا، اے آدم کی اولاد، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو گے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر کوئی ہماری نعمتوں کا شمار کرنا چاہے، نعمتوں کو گننا چاہے تو وہ گن نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، لیکن گننے کی تو بات کیا ہے، ہم اتنے ناشکرے ہو گئے کہ اللہ کی ہر جگہ آپس میں، چوراہوں پر، بیٹھکوں میں، مصیبت کے وقت، خوشی میں، مجلسوں میں، خلوتوں میں، جلوتوں میں، سفروں میں، قیاموں میں، ہر جگہ پر اللہ کے شکوے کرتے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ کا شکوہ بندے سے کرتا تو یہ بڑی ناگوار بات گزرتی۔ مثال کے طور پر کوئی انسان اپنے باپ کا گلہ، اپنے باپ کا شکوہ دوسروں سے کرتا پھرے تو یہ اچھا پیغام نہیں جاتا، بلکہ بعض حضرات نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ اولاد کیسی اولاد ہو سکتی جو اپنے حقیقی باپ کو رسوا کرتی تھی؟ وہ کیسی اولاد ہو سکتی؟ اب اللہ کے بندے اللہ کا شکوہ کریں، کتنا عجیب منظر، غیروں کے سامنے تذکرہ کریں، اور یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ ہر گناہ کو معاف فرما سکتے ہیں، فرما دیں گے، امید کی جا سکتی ہے، اللہ کے قدرت میں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے نبی اکرم علیہ السلام کی زبان اقدس سے گناہ گاروں کی تسلی کے لیے پیغامات بھی بھیج دی۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مگر گناہ پر اکڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مایوس اگر نہ ہو تو گناہوں پر مصر بھی نہ ہو، بضد بھی نہ رہے، بلکہ ترک گناہ بھی کرے، گناہوں کو بھی چھوڑے۔ یہ نہیں، یہ کہیں نہیں ملتا کہ بندہ شراب کی بوتل ہاتھ میں لے کر جام بھرے گلاس لگائے اور پی جائے
اور پینے کے بعد مستی میں کہتا رہے یا غفار یا غفار یا غفار، اے غفور الرحیم رحم فرما رحم فرما رحم فرما، یہ کام نہیں آئے گا۔ بلکہ علماء نے لکھا، مفسرین نے خصوصاً، یا غفار کہتے ہوئے یا قہار بھی تو یاد رکھیے، یا جبار بھی تو یاد رکھیے، یہ بھی تو سمجھیے کہ اگر اللہ غفور الرحیم ہے، ان ربک ہے نا، بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید، یہ بھی تو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ غفار ہے، ستار العیوب ہے، تو اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، اللہ متکبر بھی ہے، اور اللہ بطش ربک لشدید کرنے والا بھی ہے، سخت پکڑ کرنے والا بھی ہے، اور اگر وہ پکڑ پر آ جائے تو پھر کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے۔ یہ بھی تو یاد رکھنا ہے۔ آج جو موضوع یا جو کہنے کی باتیں ہیں، آپ تک پہنچانے کی باتیں ہیں، بات لمبی نہ کرتے ہوئے اس مقصد کی طرف آ جاؤں۔ ہر جمعے سے تذکرہ چل رہا تھا اس آیت کی روشنی میں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بعض لوگ، کیونکہ سننے والوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہوتی ہے جو بالکل بیکار ہوتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس وہ یہ دیکھتے ہیں مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، سنتے ہیں، سننے کے بعد جاتے ہیں، بھائی بہت اچھی بات کی، کچھ کہتے ہیں یار بہت ٹائم کر دیا، کچھ یعنی آپس میں چیمے گوئیاں، اس فرقے کو کچھ نہیں ملے گا۔ ایک وہ ہوتا ہے، یعنی ایک جماعت وہ ہوتی ہے جو صرف اس لیے سنتی ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنیں گے تو ہم عمل بھی کریں گے، عمل کی نیت سے سنتی ہے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ان کو اجر ملے گا، یہ بڑی قیمتی جماعت ہے۔ اور ایک جماعت وہ ہے جو ہر نعمت کو، ہر بات کو اپنی اصلاح کی غرض سے سنتی ہے، مگر بعد میں اس سے متنفر ہو جاتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، یہ بھی خسارے میں ہے۔ تو ہمیں وہ سننے والا اور کہنے والا بننا چاہیے، جو ہم کہیں اسے کریں، جو ہم سنیں اس پر عمل کریں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ اور سن کر سنی بن جائے، یہ نقصان کی بات ہے۔ صرف سننے سے کہیں بھی تبدیلی پیدا نہیں آتی، کچھ نہیں بدل سکتا جب تک آدمی عمل نہ کرے۔ کیونکہ ایک شعر کی روشنی میں سمجھیں آپ، عمل چراغ ہے راہ نجات کا، لیکن عمل چراغ ہے راہ نجات کا، لیکن چراغ خود نہیں جلتے، جلائے جاتے۔ اس کو یوں سمجھیے، اندھیری راہ میں کوئی چل رہا ہو، روشنی کی ضرورت ہو، اور وہ اس توقع پر رہے دوسرے آئیں گے، بیٹری ٹارچ دکھلائیں گے، میں گزر جاؤں گا، بجلی کڑکے گی، گرجے گی، میں اس کی روشنی میں گزر جاؤں گا، تو یہ تو ایک سستی اور کاہلی کی علامت ہے۔ لیکن ایک بندہ جانا چاہتا ہے، راستہ سفر طے کرنا چاہتا ہے، تو اپنے ساتھ میں قندیل لے کر چلتا ہے، ٹارچ کا انتظام کر کے چلتا ہے، جہاں پر اسے اندھیری نظر آتی ہے وہ اس بلب کی روشنی میں گزر جاتا ہے۔ ٹارچ جو روشنی کا سبب ہے اس کے ہاتھ میں ہے، جہاں اسے ضرورت پڑتی ہے وہ نکلتا ہے،
اندھیری کو پھاڑتا ہوا، چیرتا ہوا، اس راہ کو جو مشکل بھری راہ تھی گزرتا ہوا، گزارتا ہوا منزل تک پہنچ جاتا۔ میرے عزیز دوستو، منزل ہارنے والے مسافر کو نہیں ملتی، منزل گھر بیٹھے حاصل نہیں ہوتی، منزل سننے سے نہیں بدلتی نہ ملتی، منزل کو طے کرنا پڑتا ہے۔ سفر کتنا بھی کٹھن ہو، کتنے بھی حالات آئیں، مشکلوں سے لڑ کر منزل تک پہنچنا پڑتا ہے۔ پسینہ نکلے، خون نکلے، پیاس لگے، دھوپ لگے، پریشانی ہو، آسانی ہو، پیدل چلنا پڑے، سواری پر چلنا پڑے، کسی بھی طرح سے چلنا پڑے، اگر منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو منزل چھوڑنی نہیں ہوگی۔ ہمیں یہ شعر پڑھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر کے منزل، مسافر اگر ہمت نہ ہارے، اور ہمت ہار گیا تو کچھ نہیں ملتا، ڈر گیا کچھ نہیں ملتا، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں۔ اب ایک میں مثال دیتا ہوں دیہاتی، کوئی 10-13 گاڑی لوڈ ہو، اس کے اندر بھر کر لائے اور کہیں پر وہ گاڑی پھنس جائے تو 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، 2 طرح کے عام طور سے ہوتے ہیں۔ کچھ تو یہ کہتے ہیں دیکھو یہ ڈرائیور ہے اندھا، اسے یہی پتہ نہیں تھا یہاں گاڑی پھنس جائے گی، کہتے ہیں نا۔ کچھ عقل مند بھی ہوتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں اسے اگر پتہ ہوتا تو یہ گاڑی یہاں لاتا ہی نہیں۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں بھائی نکالے گا بھی تو ڈرائیور ہی، گاڑی پھنستی بھی تو ڈرائیور سے ہے، ڈوبتا تو تیرنے والا ہی ہے، جس پہ تیرنا نہیں آتا وہ نہر میں کود کے کیا مچھلی پکڑے گا، کیا پکڑے گا وہ؟ دنیا جانتی ہے، اسے کہیں گے احمق، جب تجھ سے تیرنا نہیں آتا تو یہاں کیا بجھانے آیا تھا، کیا کرنے آیا تھا؟ لیکن ایک بندہ حوصلے میں، جذبے میں دوسرے کو ڈوبتا ہوا دیکھتا، اسے بھروسہ اپنے اوپر کمپاؤنڈ ہے، اس کے اعتقاد ہے، یقین ہے، تو تیرنا جانتا ہے تو اس کی جان بچا سکتا ہے۔ وہ پانی کی گہرائی نہیں دیکھتا، وہ دلدل نہیں دیکھتا، وہ پانی کی موج نہیں دیکھتا، کتنی روانی سے پانی گزر رہا ہے، اسے اعتقاد اور بھروسہ ہوتا ہے، وہ پل سے چھلانگ لگاتا ہے، اس بندے کو تو بچا دیتا ہے، سہارا دے دیتا ہے، لیکن خود ڈوب جاتا ہے۔ ایسا بھی تو ہوتا، اس کو کیا کہا جائے؟ بیوقوف؟ اس کو دنیا بہادر، شجاعت والا، دل باز، دلدار، حکومتوں کو پتہ چلے گے تو تمغوں سے نوازتے ہیں، انعام سے سرفراز کرتے ہیں، میڈل دیتے ہیں کہ اس کو دیکھیے اپنی جان کو خسارے میں ڈال کر، داؤ پر لگا کر دوسرے کی بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی کو نکال دیا، دوسرے کی زندگی کو بچا دیا، لیکن اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ یہ قصہ نہیں، اس کو یہ سمجھیے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اگر وہ چاہتے تو اتنے بڑے مالدار بھی تھے کہ ان کے خزانے کی چابیاں بھی گھوڑوں پر بھی لگی، یہ بھی تاریخ میں ملتا۔ سارے صحابی غریب ہی نہیں تھے کہ صاحب دین غریب ہی سیکھیں گے، مالدار بھی تو تھے۔ عثمان ابن عفان کو عثمان غنی کہا جاتا ہے، جب بھی ضرورت پڑی اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر، رسول اللہ کی محبت کے نام پر، تبھی حضرت عثمان غنی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اور وہ واقعہ تو مشہور ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکلنے کی ہوڑ میں صحابہ نے بہت کچھ خرچ کیا لیکن نکل نہ سکے۔ جب نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر لوگوں سے چندہ اکٹھا کیا
تو حضرت عمر کے بارے میں لکھا اپنے مال کا آدھا حصہ لے آئے، حضرت عثمان کے بارے میں لکھا اپنے مال کا تہائی حصہ لے آئے، حضرت علی کے بارے میں لکھا وہ بھی اپنے مال کا چوتھائی حصہ لے آئے۔ اور جب ابو بکر صدیق اخیر میں آئے، نبی اکرم نے پوچھا کہ ابو بکر تم کیا لائے ہو اور گھر پر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول، اللہ کی رحمت اور نبی اکرم کی احادیث چھوڑ کر سب لیا۔ ایسا بھی تو ہے۔ اب میرے عزیز دوستو، ہمیں اپنی بھی زندگی بدلنی ہے، ہمیں اپنے اندر بھی انقلاب لانا ہے۔ جو ہوا سو ہوا، اسے بھولو، گزر گیا وقت کبھی ہاتھ نہیں آتا، گیا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ ماضی سے زندہ قومیں ماضی سے سبق حاصل کرتی ہیں، حال میں عمل کرتی ہیں اور مستقبل کو سنوارتی ہیں۔ بن رہا ہے آج، سنور رہا ہے کل۔ آج ہم بنائیں گے، کوشش کریں گے، آنے والی تاریخ بدلے گی، آنے والا کل روشن ہوگا، مستقبل تابناک ہوگا، آنے والے وقت میں ہم ترقی کریں گے۔ اور یہ یاد رکھنا، کوئی قوم بھی بغیر علم کے نہیں بدل سکتی، بغیر علم کی تبدیلی نہیں آتی، بغیر علم کی کچھ نہیں ہے، بغیر علم کے کچھ نہیں ہے، بغیر علم کی کچھ بھی نہیں ہے۔ علم دنیا میں آنے سے پہلے نازل کیا گیا۔ نبی اکرم علیہ السلام پر سب سے پہلی حدیث جو بیان کی گئی، سب سے پہلی جو وحی نازل کی گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ نبی اکرم بھی امی تھے، آپ بھی ان پڑھ تھے، خود کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں تھا، جب جبرائیل نے پکڑا، اپنی آغوش میں لیا اور مجھے بھینچا تو نبی اکرم فرماتے ہیں میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے دوسری مرتبہ اور بھینچا اور فرمایا اقرأ، پڑھیے۔ پھر آپ نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل نے تیسری مرتبہ پھر آپ کو آغوش میں لیا اور زور سے بھینچا اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے محمد آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا، ذرات کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ انسان امی تھا، ان پڑھ تھا، کوئی علم نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے علم دے کر انسان کو باکمال بنایا، علم دے کر بلندی عطا کی۔ میرے عزیز دوستو، جس قوم میں علم نہیں ہوتا وہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے، وہ اندھیری راہوں میں بھٹکتی پھرتی ہے، اور جس قوم کے اندر علم کی روشنی ہوتی ہے اس قوم کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ جس کے اندر علم ہوتا ہے وہ قوم زندہ دل کہلاتی ہے۔ اور ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے علم کا وہ لوہا منوایا کہ دنیا کی تاریخ ان لوہے کو مٹا نہیں سکتی، ان قربانیوں کو، ان کے علوم کو، ان کے محافظ خانوں کو کوئی بھی دنیا مٹا نہیں سکتی۔ علامہ اقبال نے ہمیں ہی مقابل کر کے، ہمیں ہی مخاطب کر کے یہ فرمایا تھا نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ ہمیں یہ نہیں فرمایا، ہمیں کسی کتاب سے یہ نہیں ملا تم جا کر کے بس مسجدوں میں دعا کرنا، بس نمازیں پڑھنا، میدان میں نہ نکلنا، اپنے بدلنے کی فکر مت کرنا، اپنی اولاد کو علم مت دینا، علم مت سکھانا، بس تم کنویں کے مینڈک ہی بن کر رہنا یا دریائی مینڈک بن کے رہنا۔ یہ
اس کے سامنے بلند کرنا، حق کلمے کو اس کے سامنے ڈنڈے کی چوٹ پر رکھنا، ڈنکے کی چوٹ پر رکھنا، بلند اعلان کرنا، کلمت اللہ کو اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبانوں سے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے افعال سے بلند کرنا تمہاری تاریخ بننی چاہیے۔ تم نے اپنی قوم میں کتنے دین کے جیالے پیدا کیے، کتنے مدوالے پیدا کیے، کتنے مجاہد پیدا کیے، کتنے اس قوم کے خادم پیدا کیے، تم نے کیا کیا؟ تم پر اعتراض گویا کے فرشتوں کا تھا، تم سے یہ کہا گیا تھا تم تو زمین میں فساد مچاؤ گے اور تم خون ریزی کرو گے۔ فرشتوں نے اللہ سے فرمایا تھا، لیکن اللہ کو ہم سے یہ توقع نہیں تھی، رسول اللہ کو یہ ہم سے امید نہیں تھی کہ یہ خون ریزی کریں گے، یہ زمین میں فساد مچائیں گے، بلکہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا اور اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ میرے یہ بندے اسلام کا جھنڈا بلند کریں گے، قرآن کی تلاوت کو عام کریں گے، یہ کمانڈری کریں گے، ان کا منصب خلافت ہوگا، ان کا عہدہ امامت ہوگا، ان کا کام تجارت ہوگا، یہ بزدلی کی زندگی نہیں گزاریں گے، یہ شجاعت کا سبق پڑھیں گے، یہ اقبال کے اس شعر کو دہرائیں گے کہ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ لیکن مسلمانوں، آج تم بزدل بن گئے ہو، آپس میں تم ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھاتے ہو، ایک دوسرے پر زبانیں کھولتے ہو، گریبان چوڑے کرتے ہو، اور تم اپنے اسلام کو آج خود نقصان پہنچاتے ہو۔ تمہاری طاقت، تمہارا کردار، تمہاری زبان، تمہارے افعال یہ ثابت نہیں کرتے تم نبی کے غلام ہو، تم انبیاء کے وارث ہو، تم رسول اللہ کے ماننے والے ہو۔ تمہارے اعمال سے بو آتی ہے، تمہارے اعمال غلیظ ہو گئے، تم فحاشی میں مبتلا ہو گئے، نشوں میں پڑ گئے، جوانی کی خرمستیوں میں پڑ گئے، غیبتوں پہ اتر گئے، چغل خوریوں پہ اتر گئے۔ تم نے انقلاب کے دروازے کو بند کر دیا، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم اپنے بڑوں سے سبق حاصل کرتے، انقلاب پیدا کرتے، اپنی اولادوں کو دیندار بناتے، دیندار بناتے، خود دیندار بنتے، ایمان کے سپوت پیدا کرتے، اسلام کے جیالے پیدا کرتے۔ لیکن اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ اس کے برعکس کیا ہے کہ باپ خوش ہو رہا ہے، بیٹا پیدا ہو گیا، اب مالداری آ جائے گی، دوسرے کے مال پر نیت رکھتا ہے، ڈیمانڈیں رکھتا ہے، جہیز مانگتا ہے، گاڑیاں مانگتا ہے، وہاں سے اپنی تمام آسائش اور آرام کی توقع رکھتا ہے۔ مسلمان رزیق، مسلمان ذلیل کام کرے، کیسا مسلمان جو غلاظت میں گھسے؟ مسلمان تو وہ ہے اپنے بازوؤں پہ بھروسہ رکھتا ہے، اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے، اپنی طاقت کو، ایمانی طاقت کو سب کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ غزوہ بدر میں ہمارا امتحان ہے، غزوہ تبوک میں ہمارا امتحان ہے، غزوہ خندق میں ہمارا امتحان ہے، غزوہ احد میں ہمارا امتحان ہے۔ جب بھی معرکہ آرائی ہوتی ہے، اسلام کے جیالوں کا امتحان ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں
تاریخ ہے، اور ہم آج اس سے الگ ہو گئے، تاریخ کو ہم نے بھلا دیا۔ ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، بغیر علم کے جب کوئی قوم فلاح کو نہیں پہنچ سکتی، بلندی کو نہیں پہنچ سکتی، پستی دور نہیں کر سکتی، سلیقہ شعور نہیں سیکھ سکتی، کیا قرآن اور حدیث پر آپ کا یقین نہیں ہے؟ کیا اللہ کے نبی کی بات کو آپ ہلکے میں سمجھتے ہو؟ کیا قرآن کی آیات کا آپ پر تذکرہ نہیں ہوتا؟ کیا اثر نہیں ہوتا؟ اس لیے ضرورت ہے تعلیمی نظام کو بدلنے کی، اس لیے ضرورت ہے ڈنکے کی چوٹ پر تعلیم کی، اس لیے ضرورت ہے اسی مدرسے سے، اسی قوم سے، اسی گاؤں سے شیخ الاسلام پیدا ہو، حکیم الاسلام پیدا ہو، خطیب الاسلام پیدا ہو، مجاہد پیدا ہو، حافظ پیدا ہو، قاری پیدا ہو، گیدڑ پیدا نہ ہو، مجنون پیدا نہ ہو، لیلاؤں کے پیچھے گھومنے والے پیدا نہ ہو، میدان کو دیکھ کر ڈرنے والے پیدا نہ ہو، بلکہ جو بھی محاذ آئے، جو بھی خدمت پڑے، ڈنکے کی چوٹ پر کام کرنے والے بنے۔ میں کہتا ہوں، اکابر کہتے ہیں، تاریخ کہتی ہے، جب قوم نے متحد ہو کر کوئی کام کیا ہے، انقلاب برپا ہوا ہے، اور جب منتشر ہوئی ہے تو اقبال نے کہا متحد ہو تو بنو گے غازی، متحد ہو تو بنو گے غازی، منتشر ہو تو مرو پھر روتے کیوں ہو۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، متحد ہونے کی ضرورت ہے، تعلیم کو سیکھنے کی ضرورت ہے، بلند و بالا کرنے کی